بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا الحمد للہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ومن شر ما حسد وقال تعالی فی مقام آخر حسدا من عند انفسهم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے حسد کے روحانی اور معاشرتی نقصانات۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ پورے دین کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کریں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ تو دیکھیں، پورے دین کا خلاصہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ غصہ کرنا ترک کر دیں، تو آپ کے تمام جو مسائل ہیں معاشی اور معاشرتی، وہ ہر لحاظ سے بہتر ہو جائیں گے۔ تو غصہ اتنی بری چیز ہے، لیکن جو حسد ہے یہ اس سے کئی گنا زیادہ برا ہے۔ غصہ کیا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے عمل کی وجہ سے انسان وقتی طور پر غصہ ہوتا ہے، جیسے وہ وقت ختم ہوا، شخص چلا گیا، غصہ ختم ہو گیا۔ غصے کے بعد نمبر آتا ہے کینہ کا، گویا کہ غصہ کو آپ پلس کریں تو 2 گنا جو بری چیز ہے وہ ہے کینہ۔ کینہ میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں دوسرے کسی کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن کینہ کے بعد ایک درجہ آتا ہے حسد کا، جو غصہ سے بھی زیادہ گناہ ہے اور کینہ سے بھی۔ گویا ان دونوں کے مقابلے میں اگر اس کو پلس کریں دونوں کو، تو ان دونوں کے مقابلے میں ڈبل ہے یہ حسد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے تمام گناہوں کی جو جڑ ہے وہ حسد ہے۔ حسد ہی کی وجہ سے آپ کسی دوسرے کی غیبت کریں گے، اور حسد کرنے کی وجہ سے آپ کسی کی چغل خوری کریں گے، اور حسد کی وجہ سے آپ کو جھوٹ بولیں گے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ حسد کتنا بڑا گناہ ہے۔ کائنات میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ اسی حسد کی وجہ سے ہوا۔ سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ اسی حسد کی وجہ سے ہوا۔ قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا وہ اسی حسد کی وجہ سے تھا کہ آپ کو یہ چیز ملی، مجھے کیوں نہیں ملی۔ تو اس حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا فرشتوں کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس وقت شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے
اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو مٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نیچے رہتی ہے اور آگ جو ہے یہ تو بلند ہوتی ہے۔ تو اب جس کی پیدائش اور جس کی جسم کی جو غذا ہے، بناوٹ کی جو بنیادی چیز ہے وہ آگ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری پیدائش آگ ہے اور میں اس کو سجدہ کروں مٹی سے جس کی بناوٹ ہے؟ تو یہ جو انکار کیا ہے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے، اس کی بھی وجہ حسد ہے کہ حسد کی وجہ سے اس نے انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت شخص، اللہ تعالیٰ کے نبی، بچپنا کتنا خوبصورت تھا، اللہ تعالیٰ نے چاند جیسی صورت عطا کی تھی، لیکن بھائیوں کے حسد کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کن چیزوں سے گزرنا پڑا؟ بھائیوں نے حسد کی وجہ سے اتنا پلان بنایا، جنگل میں لے گئے ساتھ، اور پھر باپ کے سامنے جھوٹ بولا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا۔ تو یہ سارے اعمال، ان کی جو بنیادی وجہ ہے یہ حسد ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری معاشرتی زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں، وہیں ایک چیز یہ حسد بھی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کوئی ہم سے آگے نہ بڑھے، مال و دولت کے لحاظ سے کوئی ہم سے زیادہ نہ ہو۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی دوسرے آدمی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر آپ وہ نعمت برداشت نہ کریں اور آپ کی یہ چاہت ہو کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ اس سے سلب کریں اور مجھے عطا کریں، یہ حسد ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمت عطا کی ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے بھی نعمت عطا کرے اور اس کے پاس بھی رہے، یہ حسد نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تو حسد یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو عطا کی ہے، آپ کی یہ چاہت ہو کہ یہ دوسرے سے نعمت سلب ہو جائے اور مجھے عطا ہو۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہی ہے، کسی کے پاس مہنگی گاڑی دیکھی تو دل میں یہ چاہت آتی ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ کسی کے پاس مکان ہے تو ہر شخص دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ کسی کے پاس کسی بھی طرح کا مال و دولت ہے تو دوسرے کی یہ تمنا اور چاہت ہوتی ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ ہمارے ادارے کیوں خراب ہیں؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کئی مرتبہ بہت سارے اداروں میں اوپر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا علم اور اتنا انتظامات کو چلانے کا تجربہ نہیں ہوتا جتنا ماتحت لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ ماتحت لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں، ان کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، لیکن اوپر والے ان کو آگے نہیں آنے دیتے کہ میرے تو 50 سال ہو گئے اس فیلڈ میں کیسے یہ کہوں کہ 30 سال والا میرے اوپر آ کر حکمرانی کرے۔ تو اسی حسد کی وجہ سے ہمارے ادارے دن بدن تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں۔ حضرت لقمان نے حسد کی 3 نشانیاں بیان کی کہ حسد کرنے والے شخص کی 3 نشانیاں ہیں۔ 3 نمبر 1 کہ حاسد شخص جب آپ کے سامنے ہو تو وہ آپ کے منہ پر آپ کی چاپلوسی کرے گا، یہ اس کی پہلی نشانی ہے کہ منہ پر آ کر آپ کی تعریف کرے گا، ماشاءاللہ آپ تو ایسے ہیں، آپ میں یہ کمال ہے، آپ کی اتنے اخلاق ہیں۔ تو پہلی نشانی حضرت لقمان نے یہ بیان کی کہ حاسد شخص آپ کے منہ پر آپ کی چاپلوسی کرے گا۔ دوسری نشانی کہ حاسد شخص
پیٹھ پیچھے آپ کی غیبت کرے گا کہ جب آپ اس کے سامنے سے اٹھ کر چلے جائیں گے، مجلس ختم ہو جائے گی، تو وہ دوسروں کو آپ کی برائیاں بیان کرے گا کہ یہ جو ابھی یہاں آیا تھا اس میں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے۔ تو دوسری نشانی کیا ہے کہ حاسد شخص پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے۔ تیسری نشانی حضرت لقمان نے یہ بیان کی کہ حاسد شخص جس سے حسد کرتا ہے، جب اس کا نقصان ہو جائے تو حاسد اس کے نقصان پر خوش ہوتا ہے کہ اس کو کاروبار میں نقصان ہوا تو یہ خوش ہوگا، بہت اچھا ہوا، دل میں یہ کھل اٹھے گا کہ اس کی گاڑی کا یہ نقصان ہو گیا، اس کو کاروبار میں نقصان آ گیا تو یہ خوش ہوگا۔ اب دل میں تو یہ خوش ہو رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں اس خوشی کی وجہ سے دوسرے بھائی کے نقصان پر جو مجھے خوشی ہو رہی ہے، اس خوشی کی وجہ سے میں انسانوں کی جماعت سے نکل کر شیاطین میں چلا گیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسد کرنے والا پہلا ہے ہی شیطان۔ تو دل میں یہ جو خوش ہو رہا ہے، دوسروں کے سامنے اپنی خوشیاں بیان کر رہا ہے کہ فلاں کا نقصان ہو گیا، تو ان خوشیوں کی وجہ سے اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں اپنا کتنا نقصان کر رہا ہوں، میں خود انسانوں سے نکل کر شیاطین میں شامل ہو گیا ہوں۔ تو یہ تین نشانیاں ہیں جو حضرت لقمان نے حسد کی بیان کی ہیں۔ اب اس حسد کو ختم کرنے کے لیے چند چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، جب کسی سے دوسرے شخص کو حسد ہو تو حاسد اس حسد کو ختم کرنے کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کے لیے دعا کرے۔ رات کی تنہائیوں میں، فرض نمازوں کے بعد، نوافل کے بعد، کسی بھی عبادت کے بعد دعا کرے، تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے نفس اور دل سے یہ حسد جیسی بیماری کو ختم کر دے گا۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے حسد ختم کرنے کا۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کو اپنے ہاں دعوت پہ بلائے، کھانے پہ بلائے، اس کو اپنی طرف سے کھانا کھلائے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے حسد ختم کرنے کا۔ نمبر 3، حسد ختم کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جس سے حسد ہے اس کی پیٹھ پیچھے دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے، لوگوں کے سامنے اس کی اچھائیاں بیان کرے، لوگوں کے سامنے اس کے بہترین اوصاف بیان کرے، لوگوں کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کرے۔ تو یہ تین طریقے اگر کوئی آدمی اختیار کرتا ہے جس کو حسد جیسے یہ بدترین بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ان تین طریقوں کے اختیار کرنے کی وجہ سے اس آدمی کو اس بیماری سے چھٹکارا دے دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی روحانی بیماریوں سے شفا دے، اور خاص کر اس حسد کی بیماری سے بھی چھٹکارا دے جس نے آج ہمارے معاشرے کو اتفاق سے ختم کر کے افتراق میں بانٹ دیا ہے، اتحاد کو ختم کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حسد، بغض، کینہ، جھوٹ اور ہر قسم کی روحانی بیماریوں سے نجات دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ركت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت أشكا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله